السلام علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے کیسز پاکستان تحریک انصاف کی ایسے گلے کی ہڈی بنے ہیں کہ جو نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی مشتاق کی مشکلات ہے کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، وہ انٹرنل ڈیوائیڈ ہو، پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو، اپوزیشن متحد نہ ہو، یا پھر حکومت کے ساتھ تناؤ کی کیفیت ہو۔ یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف ایکسپوز کر رہے ہیں بلکہ اس کی احتجاجی حکمت عملی کے بھی آڑے آ رہی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب بانی پی ٹی آئی نے 5 اگست کو احتجاج کی کال دے رکھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی وکٹیں سلسلہ وار گرتی چلی جا رہی ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر رہنماؤں کو سزائے ہونا، انسداد دہشت گردی کورٹس، پہلے سرگودا، پھر لاہور، پھر فیصل آباد کی اے ٹی سی کورٹس کی جانب سے جو ڈیسیژنز آئے ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو خاصا دھندلا کر دیا ہے۔ بہت سارے سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرنے والے فیسز کہاں سے آئیں گے۔ اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس پلان بی کیا ہے، متبادل قیادت کیا ہے، متبادل سلوشن کیا ہے۔ ڈسکوالیفیکیشنز ہو جاتی ہیں تو پارلیمان کے اندر اگر ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایسی نوبت آتی ہے کہ الیکشنز کا نوٹیفیکیشن یہ بگل بجاتا ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس کینڈیڈیٹس کہاں سے آئیں گے، اب پلاننگ کیا ہوگی، کس طریقے سے الیکشنز کنٹیسٹ کریں گے، پارلیمان کے اندر پوزیشن کو برقرار رکھنا، پارلیمان سے باہر ایفیکٹو پروٹیسٹ کرنا، اور پھر ظاہر ہے حکومت کو اور مقتدرہ کو کم از کم اس پریشر کے اندر لے کے آنا کہ ان کی ڈیمانڈز پوری ہو سکیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ لیگل ٹیم کے اپنے پرابلمز ہیں، پولیٹیکل ٹیم کی اسٹریٹجی کے اپنے نقائص ہیں، بانی پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جو باہر ہے اس کے درمیان کمیونیکیشن گیپ اپنی جگہ پہ ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں، ان پر بات کریں گے۔ اس وقت سینئر سیاستدان محمد علی درانی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم درانی صاحب، بہت بہت شکریہ فار ہیونگ اس۔ سر، سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے سر، جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا یہ وہی ہے جو بیجا ہے اور اب کاٹنا پڑ رہا ہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس کی ویکنس کہا جائے، لیگل ٹیم کی ناقص حکمت عملی کہا جائے، کیا نام دیں گے سر اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو آپ کا پہلا جو اس کے اوپر کامنٹ ہے، جو بیجا وہ کاٹنے والا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے نا، کہ جو بیجو کے وہ ہسٹری تو واپس آتی ہے اپنا کیا ہوا لے کے، تو لیکن یہ پی ٹی آئی آج فیس کر رہی ہے، لیکن آج جو کچھ پی ٹی آئی کے لیے ہو رہا ہے اس میں بھی یہی تاریخی سفر اور یہی تاریخی سوال چھپا ہوا ہے۔ کیا آئندہ والوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو یہ جب سوال اٹھتا ہے تو اس سے پھر ایک اگلا جو ذہن میں سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو برداشت نہ کرنا، اور یہ شکایت میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت اگر ماضی کے ریفرنس سے کر رہی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کے ریفرنس سے، تو یہ غلط نہیں ہے۔ اس وقت بھی یہی کیفیت تھی، اور مطلب ہر چیز کو بلڈوز کر کے سزا اور جیل کے اندر مقیس کرنا ایک بہت بڑی اچیومنٹ سمجھا جا رہا تھا۔ بین ہی شاید آج بھی وہی رویہ حکومت نے اختیار کیا ہے۔ تو میرے سے اگر آپ پوچھیں، ایک امن کے دائی کی حیثیت سے، ایک مفاہمت کے خواہش مند کی حیثیت سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیفیت اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر یا اپوزیشن کے اوپر حکومت نے طاری کی ہوئی ہے، یہ اس کو عدالتوں کے ذریعے چونکہ ہو رہا ہے، تو عدالتیں تو ایک ڈیو پروسیس کی طرف جاتی ہیں اور ابھی بھی جائیں گی، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو ہو رہے ہیں وہ بھی اس ڈیو پروسیس کو دیکھیں گے، لیکن وہ پروسیس کتنا باقی بچا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، یہ ڈیفینیٹلی ایک سوال ہے۔ لیکن اس سے اگلا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کو اتنا ہی منہدم کر دیا گیا تو کیا حکومت کی دیوار کھڑی رہ سکے گی؟ کیونکہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے سہارا ہوتے ہیں۔ حکومت اگر انجن ہوتا ہے گاڑی کا تو اپوزیشن بریک ہوتی ہے۔ وہ اپوزیشن، وہ حکومت، وہ گاڑی جو اپنی بریکس کو خود ہی مکمل طور پہ ختم کر دے گی، وہ کتنی دیر کسی ایکسیڈنٹ سے بچ سکے گی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس رفتار سے اپوزیشن کو ختم کیا جا رہا ہے، کہیں یہ حکومت کے اپنے لیے بھی کوئی پیغام نہ بن جائے کل کے لیے۔ ویسے درانی صاحب، انٹرسٹنگلی کیا انفارچونیٹلی
اس سارے فس اور کیوس کے اندر جو لوزنگ اینڈ کے اوپر ہے وہ تو عام جنتا، عام پبلک ہے، عوام ہے. ظاہر ہے اس کے جو ایشوز ہیں، لیجیٹمیٹ ایشوز ہیں، ان کو ریز کرنے کے لیے ایک وائس چاہیے ہوتی ہے، بڑی افیکٹو پاورفل وائس چاہیے ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر. اب کیا کہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے انٹرسٹ سے یا اپنے کیسز سے فرصت نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کی ریلیز کی بات ہی ہوتی ہے سر فلور آف دا ہاؤس. تو عام آدمی تو کسی بھی صورت وننگ اینڈ کے اوپر نہیں ہے، وہ لوزنگ اینڈ کے اوپر ہے. ان کے لیے کوئی افیکٹو اپوزیشن نہیں ہوگی پارلیمنٹ کے اندر، کوئی پاورفل وائس نہیں ہوگی. سر یہ ڈائمینشن بھی تو دیکھنی چاہیے ہمیں. جی طارق، یہ بہت پاورفل بات ہے. میں اس چیز کو، بلکہ میرا تو یہ ٹاپک ہی آج کل یہی ہے کہ اگر یہ جو بریک نہ ہونے کا میں نے بات کہی وہ بالکل اسی کی ریفلیکشن ہے کہ بھئی وہ اس عوام کا کیا قصور ہے. پہلے جنہوں نے حکومت منتخب کی تو ان کے منتخب شدہ لوگ اسمبلی میں نہ آ سکے. اچھا، ان کے منتخب شدہ لوگ چلو جیسے بھی لوگ آ گئے، حکومت جس طرح بھی آ گئی، اس حکومت نے آ کے قسم کھا لی کہ ہم نے پرفارم نہیں کرنا، ہم نے صرف چینی ایکسپورٹ کرنی ہے، ہم نے گندم امپورٹ کرنی ہے، ہم نے مطلب عوام کے اوپر ٹیکسز لگانے ہیں، ہم نے پیٹرول مہنگا کرنا ہے، ہم نے قرضے لینے ہیں اور بس قرضے لینے ہیں، ہم نے ایکسپورٹ نہیں بڑھانی. ایسی وہ تمام چیزیں، اچھی خبریں آ رہی ہیں، وہ یقیناً ایک حوصلہ پیدا کرتی ہیں، لیکن ان خبروں کی کوئی ٹھنڈک عوام تک نہیں پہنچ رہی. تاجر چیخ رہے ہیں، کاشتکار رو رہے ہیں، عوام جو ہے وہ بے حال ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اس کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت پہ آتی ہے تو اپوزیشن بھی اس سے بری نہیں ہے. آپ کی سٹیٹمنٹ کو میں ریپیٹ کروں گا کہ کسی نے بھی، کسی کی ترجیح میں بھی عوام کہیں بھی نہیں ٹھہرے ہوئے. اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو تاریخ کا پہیہ اپوزیشن پہ چل رہا ہے، کل مجھے یہی تاریخ کا پہیہ حکومت کے اوپر بھی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ حکومت اس وقت عوام کے اندر ایگزسٹ نہیں کر رہی. دیکھیں، حکومت اصلی اور نقلی ہو اس کو بھی چھوڑ دیں، مطلب امپائر لایا ہو یا وہ خود آئی ہو عوام، لیکن اس کے پاس ایک اپرچونٹی تو ہوتی ہے کہ جیسے بھی وہ آ گئی ہے، ڈی جورو یا ڈی فیکٹو، وہ پرفارم تو کر سکتی ہے نا، وہ عوام کو خوش تو کر سکتی ہے. اور میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ حکومتی افراد جو ہیں ان کے چہروں پہ کوئی اپوزیشن سے کم مایوسی نہیں ہے، کیونکہ وہ جب پبلک میں جاتے ہیں، پبلک کا اجڑا ہوا چہرہ اور پبلک کی آنکھوں کی نفرت اور پبلک کی ذہن کی محرومیاں جو ہیں وہ یقیناً انہیں ہاؤنڈ کرتی ہوں گی. میں آج میاں نواز شریف صاحب کے چہرے پہ میں ایک مایوسی دیکھتا ہوں کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی میری پارٹی، میری حکومت، میرا خاندان، یہ سب کچھ ہے، لیکن ووٹ کہاں سے ملے گا آئندہ. اچھا دراری صاحب ہم بہت سنتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بریڈز اکنامک انسٹیبلٹی اور ہر طرح کی انسٹیبلٹی. آپ کو لگتا ہے کہ جو ہو رہا ہے یہ ہم کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف سفر کر رہے ہیں یا انسٹیبلٹی آپ مزید بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں اللہ آپ کو خوش رکھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اس کا سارے کا سارا اینڈ میں اونس اور اس کا جو برڈن ہوگا وہ حکومت پہ جائے گا، کیونکہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہی نہیں ہوتی کہ وہ کرسی سنبھال لے. اس کی ذمہ داری یہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ اقتدار کے اوپر برا جمع ہو جائے اور اشتہاروں کے ذریعے اپنی ایگزسٹنس کو اسٹیبلش کرے. اس کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ملک کو اور عوام کو بھی کچھ دے، امید کے ساتھ ساتھ امید افزا حالات بھی دے. اب یہ بھی اگر نہیں ہو رہا، عوام کو اگر یہ کچھ بھی اس وقت نہیں مل رہا، ملک کی جو آج کی سفرنگز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. میں ہر اینگل سے، پروڈکٹیوٹی کے اینگل سے، ایکسپورٹ کے اینگل سے، ہر چیز کے، کہاں ہمارے آس پاس کے ملک دیکھتے ہیں، افغانستان جیسا جنگ زدہ ملک جو ہے، وہاں کے اندر آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ کے کیا رخ جو ہے، وہ قرضوں کے بغیر بھی آگے بڑھے ہیں. اوپر سینٹرل ایشین اسٹیٹس والوں سے سالوں سے میں مل رہا ہوں، ان کے میں پروجیکٹ سنتا ہوں تو حیرانی ہوتی ہے. جنگ زدہ ایران کو آپ جا کے دیکھیں، وہاں پہ جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اور جتنی وہاں پہ ریئل اکنامک پروڈکٹیوٹی جو ہے، وہ انٹرنل وہاں کی ہر چیزیں بن رہی ہیں. مطلب یہ جو سب چیزیں ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں اس لیے پریشان کرتی ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے. اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کے تمام حکمران جو وہ اپنا وجہ حکمرانی اور وجہ سیاست وہ کھو رہے ہیں.
अवाम समझते हैं कि यार ये 40 साल से यही चेहरे आगे पीछे होके पार्टियां बदल के यही इक्तदार में है, ये अवाम को क्या तो दे रही है। दुरानी साहब, इस सिचुएशन में, इस मायूसी की फजा के अंदर, लहर में कहीं ना कहीं कोई रे ऑफ होप है, कोई कहीं उम्मीद का दिया रोशन होता हुआ देखते हैं आप? मतलब आपने बहुत कोशिश की, मुफाहमत की, डायलॉग की, बातचीत पे आप यकीन रखते हैं, क्या ये ऑप्शन अभी भी मौजूद है, या आपको लगता है नहीं ये अब खत्म हो चुका है, हमने खुद अपने हाथ से इसको खत्म किया है? तारिक, मैं तो मायूसी तो कुफ्र है ना, देखें वो हम कर नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि हमारा तो यही मुल्क है, हमने तो इसी मुल्क में रहना है। ठीक, अब मैं आपको एक होप की बात बता दूं। देखें, हमने चंद दिन पहले बड़ी होप देखी है। देयर वाज अ यूनिटी बिटवीन पब्लिक एंड द फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। नतीजे में हमने ये हुआ कि हमने अपने से कई गुना बड़े मुल्क की जो रोब, दबदबा और दहशत और उसकी बदमाशी जो थी, उसको हमने अल्लाह की मेहरबानी से अवाम ने और अवाम की अफवाज ने खाक में मिला दिया। मेरा इस चीज को बाद लोग डिफर भी करते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की फलाह और भलाई उस वक्त निकलेगी जब पाकिस्तान की हुक्मरानी उन लोगों के हाथ में होगी जिनका सब कुछ पाकिस्तान में हो, जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर हैं, जिनके मफादात मुल्क से बाहर हैं, जिनकी तमाम जो डिपेंडेंसीज हैं वो मुल्क से बाहर हैं, जिनकी इनकम मुल्क से बाहर आती है। मुल्क में जरा सी गर्मी बढ़े तो वो मुल्क से भाग जाते हैं, जरा सी बुखार हो जाए तो मुल्क से भाग जाते हैं। उनका इक्तदार, और बिलखुसूस उन लोगों का इक्तदार जिनका इक्तदार जरिया मुआश बन जाता है, उन लोगों का इक्तदार जो है वो अवाम को, माजरत के साथ आप तो बड़ी लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं, पता नहीं लॉन्ग टर्म में भी हम होता हुआ देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में कोई सोल्यूशन है सर? देखें, शॉर्ट टर्म में जो सोल्यूशन है, शॉर्ट टर्म में तो देखें, शॉर्ट टर्म में तो सोल्यूशन वो ये होता है कि अवाम के आगे सरेंडर करना। अच्छा, जिस अवाम के आगे अगर सरेंडर करना हो तो फिर अवाम जिसके साथ खड़े हो उसको भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो जेल के अंदर है वो भी नहीं किसी किस्म की वो शो करते, मतलब जिसे कहते हैं लीनियंसी शो नहीं करते, वो किसी किस्म की रिलैक्सेशन शो नहीं करते, फ्लेक्सिबिलिटी बाहर है वो भी नहीं शो करते। अब यह है कि दो बिल्कुल डैगर ड्रॉन फोर्सेस के दरमियान जो है, हम तो फिर भी लगे हुए हैं कि यार कोई रास्ता निकल आए इस मुल्क की बेहतरी के लिए, क्योंकि अल्टीमेट लूजर बिल्कुल मुल्क है, अल्टीमेट लूजर गरीब आदमी है, अल्टीमेट लूजर आम शहरी है। इन तमाम चीजों को देखते हुए, और इस वक्त हमें देखिए, इस वक्त अगर हम आइन से भी बाहर निकलते हैं तो तब भी हमारे लिए मुश्किल आते हैं। मतलब ये जो हुकूमत इस वक्त की जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह अपोजिशन आउट ऑफ फोकस हो रही है, जिस तरह पार्लियामेंट को अपोजिशन से पाक किया जा रहा है, तो इसके नतीजे में तो पार्लियामेंट की सारी बिल्डिंग ही गिर जाया करती है, उसकी तमाम जो जमहूरियत का जो स्ट्रक्चर होता है वही कोलैप्स कर जाता है। लेकिन वो भी तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में होश के नाखुन लेना, और दूसरी बात यह है कि ये डिमांड को एक्सटेंसिवली सामने आना चाहिए कि यार मिडिल क्लास को पाकिस्तान की हुक्मरानी दे दो, जिनका सब कुछ पाकिस्तान में है, जिनका पाकिस्तान, जिन्होंने कमा लिया है, I have to take a very quick short break here, दुरानी साहब। I thank you sir, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर सियासतदान, हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर कादिर खान मद्दुखेल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा में ज्वाइन करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गिरदाब में फंसी हुई है, हर गुजरते दिन के साथ चैलेंजेस हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और अब तो उनके अपने चेयरमैन ये कहते हैं कि 75 के करीब पार्लियामेंटेरियंस डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आपको लगता है जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए कोई ये पॉजिटिव साइन है, नेक शगुन है? नहीं जी, हरगिज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बड़े ही नाखुशगवार सूरत-ए-हाल है, और पीपल्स पार्टी कभी भी सियासी लोगों को जेल में डालना, नायल करना, सियासी पार्टियों में पाबंदी की हमेशा मुखालफत करती आ रही है। लेकिन साथ साथ आपने दूसरा रुख भी देखना है कि 9 मई की जो जलाव गिराव हुआ था, और उस हवाले से आप देखिए कि उनके ऐलानात, उनकी अपने सोशल मीडिया पे, जुर्म तो जुर्म है ना, कोई करे, आप करे या मैं करे, जुर्म तो जुर्म है, उसमें कोई रियायत तो नहीं है कि फलाना तो रमखान है तो फलाना जो है ना वो फलां पार्टी के फलां पार्टी का है, तो जुर्म अपनी जगह पे है। लेकिन एक चीज जरूर है कि ये जो सजाई हुई है या उसमें जो टाइम लगा है वो उसी कानून की इंसदाद देशभक्ति के कानून के खिलाफ यूं है
کہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر آپ نے کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ 1 ہفتے سے یہ 1.5-2 سال کیوں لگے؟ آیا کس کی غفلت تھی؟ اس جج کی غفلت تھی، سرکار کی غفلت تھی، یا ملزمان کی وکیلوں نے تاریخ پہ تاریخ لینے کی کوشش کی ہے؟ اس پہلو کو دیکھنا چاہیے۔ اور اس میں بھی یہ کہوں گا کہ اگر کوئی کیس کسی کے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہے تو ان کے پاس 2 فورم ابھی اور بھی ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا۔ تو یقیناً اگر کوئی کیس میں کمی ہے یا کوئی کمزوری ہے یا ملزمان نے وہ شواہد پیش کی ہے جس میں ان کی انوالومنٹ نہیں ہے، تو ضرور جو ہے نا وہ اعلیٰ عدالتوں سے بری ہو جائیں گے۔ جی چیئرمین پی ٹی آئی نے اس بات کا عندیہ دیا کہ وہ ہائی کورٹ کا فورم ضرور استعمال کریں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ کہا کہ یہ ارتدادی دہشت گردی کے قانون کی اپنی خلاف ورزی ہے۔ یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب 120 ڈیز میں فیصلے کرنے کو کہا تو اس کے بعد خاصی تیزی آتی بھی نظر آ رہی ہے، اور ہم نے دیکھا لاہور کی اے ٹی سی کورٹس کو بھی، سرگودا کے بھی جو فیصلے آئے اور پھر اب فیصل آباد کے بھی۔ سر ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں پک اینڈ چوز ہے، وہ لوگ بچ نکلے جنہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا اس کے بعد یا کوئی پریس کانفرنس کر لی، لیکن وہ لوگ زیر عتاب آ گئے جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے۔ دیکھیے اس میں 2 سٹیج ہوتے ہیں، ایک FIR کٹتی جس کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہتے ہیں ہم، اور دوسری جو ہے نا وہ چالان ہے جس کو چارج شیٹ کہتے ہیں انگلش میں۔ اب یقیناً اگر پولیس نے کسی کو چالان سے نکالا ہے یا FIR میں اس کا نام تھا اور چالان میں نہیں تھا، تو یہ ٹوٹلی جو ہے نا مالیفائڈلی یا غفلت جو ہے نا وہ پولیس کی سائڈ پہ، جس کو ہم پروسیکیوشن کہتے ہیں، اس کے سائڈ پہ آتا ہے۔ ایک جج کے سامنے اگر کوئی FIR میں آپ کا نام ہے، میرے نام ہے، اور چالان میں ہم دونوں کا نام نکل جائے، ایک کا نام نکل جائے، تو جج نے اس چالان کو دیکھنا ہے۔ اگر چالان میں مثال آپ کا نام نہیں ہے تو آپ کو جج کس طرح سے سزا دے سکتے ہیں، ایون ٹرائل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی، اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی وکلا سے بھی وقتاً فوقتاً میری گفتگو مختلف ٹاک شو میں ہوتی تھی، تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ خدا رہا آپ ٹاک شو چھوڑیے اور اسی قانون کو فالو کر لے۔ ایک طرف تو پی ٹی آئی نے اسٹے لیا تھا سپریم کورٹ سے، پھر وہ اسٹے کے بعد جو ہے نا کیسز چلنا شروع ہو گئے، اور پھر یہ اتنا جو 1.5-2 سال لگے۔ اب 1.5-2 سال میں میں یہ بھی آپ کو واضح کروں کہ چلو جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے وہ تو اپیل کا حق رکھتے اپیل کریں گے، جو لوگ بری ہو گئے ان کا کیا گیا؟ ان کا جو 1.5-2 سال جیل میں گزارا ہے وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ تو یہ بھی ایک سوال تو ہے نا ہماری جوڈیشل سسٹم جو دنیا میں 141 نمبر پر ہے۔ جی یہ بہت بڑا سوال ہے سر۔ آخر ان لوگوں کا مجھے یاد ہے جس وقت رانا ثناء اللہ صاحب بری ہوئے تھے سر، وہ جو 15 کلو ہیروئن کا کیس تھا اس میں رانا ثناء اللہ صاحب بری ہوئے تھے، تو ان کی اہلیہ نے احاطہ عدالت میں کھڑے ہو کے یہ سوال پوچھا تھا کہ 6 مہینے کا حساب کون دے گا؟ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ 1.5 سال کا حساب کون دے گا؟ دیکھیے رانا ثناء اللہ کا کیس بڑا واضح کیس تھا، گو کہ سیاسی طور پہ میں بڑی اسے مخالفت رکھتا تھا، لیکن وہ تو آپ نے دیکھا کہ وہ شریعہ افریدی صاحب آئے اور ایک مرتبہ ایک ٹی وی چینل میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اوپر سے ہدایت آ گئی، فلانا صاحب کا ہدایت آ گیا اور یہ آگے، وہ تو سارے کھلم کھلا ایک چیز تھا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں جو کل رانا ثناء اللہ کے ساتھ اگر کسی جھوٹے کیس میں اس کو پھنسایا تو وہ بھی غلط تھا، آج بھی اگر کوئی سیاسی رہنما جھوٹے کیس میں پھنسا ہوا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ تو غلط ہے، تو آپ اس کو کمپیئر تو نہیں کر سکتے، لیکن سوال یہ ان ساری چیزوں کو میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے جرم ہوا ہے یقیناً، جو فوجی تنصیبات پہ ہوا ہے، شہداء کے یادگاروں پہ ہوا ہے، ریڈیو پاکستان پہ ہوا ہے، کور کمانڈر ہاؤسز، جنا ہاؤسز پہ ہوا ہے، ان ساری چیزوں پہ ہے، تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آخر کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا ہے۔ لیکن یہ تو نہیں ہوتے کہ اگر قادر خان مندوخیل پولیٹیکل فگر ہے تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ بری الزام ہے ہر چیز سے۔ تو یقیناً جرم تو جرم ہے اگر ان کے اوپر شواہد موجود ہے، اور پھر قانونی شہادت آرٹیکل 164 ہمارے ملک میں بڑا واضح ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی آڈیو یا ویڈیو ہے اس کے بعد کسی اور شواہد کو ضرورت نہیں عدالت کا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے خود یہ جلاؤ گراؤ کا فوٹیج جو ہے نا وہ اپنے پیج پہ، سوشل میڈیا پہ، اور آپ کی دوسرے جو مختلف الیکٹرانک میڈیا ہے ان کے اوپر یہ ہے۔ اور میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں ہمیشہ پی ٹی آئی کی وکلا سے کہ آپ نے ایک بھی ویڈیو آڈیو جو ہے نا آپ نے چیلنج نہیں کیا ہے۔ اگر آپ نے چیلنج نہیں کیا تو اس کے بعد قانونی شہادت آرٹیکل 164 تو پھر واضح ہے کہ انہیں کیوں۔ اور پھر یہ مثال آپ کو یاد ہوگا برطانیہ میں جلاؤ گراؤ ہوا تھا، حالانکہ وہ سول پراپرٹی تھی، کوئی شہداء کی یا حکومت کی یا فوجی تنصیبات نہیں تھے، جو 48 گھنٹے کے اندر ان کو سزا ہوئی ہے۔ پھر آپ نے امریکہ میں دیکھا جو کیپٹل ہل کے اوپر جو ٹرمپ کے لوگوں نے کیا وہاں بھی سزا ہوئی ہے۔
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو جرم ہے اس کے اوپر ضرور سزا ہوگی، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ کہوں گا کسی بے گناہ کو جو نا اس میں جو نا وہ نہیں گھسیٹنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی نام ہو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر کیس میں کمزوری ہے، میں دوبارہ کہوں گا، تو پی ٹی آئی کے پاس بڑا اچھا چانس ہے کہ وہ پراپر طریقے سے قادر مندوخیل صاحب یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے لیگل آپشن، لیگل ریزورٹ موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا جج ارشد ملک کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 پوائنٹس دیے تھے کہ کیسے کوئی جو آڈیو یا ویڈیو ہے پرمیسبل ہو سکتی ہے دا کورٹ. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے صرف نیریٹیوز بنائے ہیں، پولیٹیکل نیریٹیوز، لیگلی اپنے کیس کو ٹھیک طریقے سے پرسو نہیں کیا یا کنٹیسٹ نہیں کیا؟ وہاں پر بہت زیادہ نقائص ہے، اگر وہ کرتے تو شاید معاملات کچھ اور ہوتے. دیکھیے جج ارشد ملک کیس کو آپ یہاں کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ ایک شخص کی ذاتی زندگی کا آپ نے ویڈیو بنایا اور اس کو آپ نے کیا ہے. یہاں جو جرم تھا، یہاں جو جلاؤ گراؤ تھا، ان کی ویڈیو خود ملزمان نے بنا کے اور اپنے پیج پہ ڈالا. تو یہ دونوں کیس کو تھوڑا مختلف زاویے سے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ میری کمرے کی، میری گھر کی آپ ویڈیو بناؤ گے تو وہ قانون آپ کو اجازت نہیں دے گا. جو ویڈیو میں خود بنا کے اور جلاؤ گراؤ کروں گا اور وہ میں اپنے پیج پہ اس کو چڑھاؤں گا، تو اس میں تو پھر قانون کیا کر سکتی ہے؟ قانون تو پھر اسی حساب سے دیکھے گی. اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو اب سارے ٹاک شو سے ہٹ کے، اور یہ جو روزانہ ڈیلی کی بیسس پہ ان کی جو نا وکلا عمران خان سمجھتے ہیں، مجھے تو ایک وکیل کی سے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ روزانہ کیوں ملتے ہیں. اگر کوئی پیشی ہوتی ہے تو وکیل مل جاتے ہیں اور وہ اسے گائیڈ لائن لیتے ہیں، وہ ہفتے 10 دن میں، یا پیشی مہینے میں ہو تو 1 دن، یا روزانہ وکلا کے ملتے ہیں اور سیاسی لوگ نہیں ملتے ہیں. اور پھر سیاسی لوگ اگر ملتے ہیں تو گنڈپور کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور وہ بیرسٹر صاحب کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور بہت سارے وکلا ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. مگر جو سیاسی ان کی رہنما ہے ان کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے. یہ سمجھ بھی سالے بالا ہے. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ یہ اچھا شگون نہیں ہے سیاسی لوگوں کے خلاف یا سیاسی وکیل، لیکن سیاسی لوگوں کو بھی ساتھ سے کہوں گا کہ ان کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. ٹھیک. لاسٹلی قادر مندوخیل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ڈائیلاگ کا آپشن یا راستہ بھی موجود ہے، یا پی ٹی آئی ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ گئی ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی جو نا ہمیشہ جو نا انہوں نے غلط راستہ چنا ہے. پی ٹی آئی نے ہمیشہ شارٹ کٹ راستہ چنا ہے. پی ٹی آئی نے ہمیشہ امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہے، جبکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈائیلاگ پہ یقین کرتی ہے. 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی ہم نے اس کو آفر کیے کہ آئیے، آپ کی اکثریت ہے، گو کہ آپ آزاد ہے لیکن آپ کی تعداد زیادہ ہے، آپ حکومت بنا لیں، ہم غیر مشروط طور پہ آپ کو سپورٹ کریں گے. انکار کیے. جوائنٹ سیشن میں آصف علی زرداری صاحب نے آفر کیے، انکار کیے. اب بھی وہ امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، پیپلز پارٹی ان کو نہ پسند، نون لیگ نہ پسند، تو کسی اور کے ساتھ بیٹھ جائے. اور بھی تو سیاسی رہنما ہے، لیکن اور بھی سیاسی رہنما کے ساتھ اگر وہ بیٹھے تو مولانا صاحب کے ساتھ جو بیٹھے ان کیا اشر کر دیے، اچکزئی صاحب کے ساتھ بیٹھے تو ان کا کیا اشر کر دیے، منظور پشتین کے ساتھ بیٹھے تو ان کا کیا اشر کیے، اختر مینگل صاحب کے ساتھ، جنوبی پنجاب احتیاط کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ، ان سب لوگوں کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے اور خود توڑے انہیں. تو آپ مجھے بتاؤ کہ ان کے اوپر اعتبار کون کرے گا پھر؟ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب آپ کے وقت کے لیے. پارٹی کے مرکزی رہنما قادر خان مندوخیل ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار ماجد نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ماجد نظامی صاحب، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو واٹ از دا نیوز آؤٹ فرام دا سینٹر؟ کیا خبریں ہیں سر؟ 5 اگست آ رہی ہے، لیکن 5 اگست سے پہلے جس تیزی سے سلسلہ وار وکٹیں گر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اب کیا باقی ہے؟ جی بہت شکریہ. ابھی تک تو 5 اگست کی کسی بھی احتجاجی تحریک کی کوئی سرگرمی نظر نہیں آ رہی، اور تحریک انصاف نے اس وقت اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہلکا جاتی بنیادوں پر کوئی ایکٹیویٹی کریں. اور اگر ایسے ہوتا ہے تو ایم پی ایز اور ایم این ایز اپنے اپنے احتجاج کی فوٹیج بنا کر سینٹرل لیڈرشپ کو بھیج دیں گے. اگر یہ معاملہ اس حد تک پارٹی لیڈرشپ میں یا سٹرکچر میں ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ بخوبی اس بات کو سمجھ سکی ہے کہ اس وقت یا اس ماحول میں اگست کے پہلے ہفتے میں کوئی بڑی احتجاجی تحریک چلانے کا منظرنامہ نہیں بن رہا.
اور اس کے علاوہ جب ہم دوسری طرف عدالتی مقدمات کے فیصلوں کی تیز رفتاری کو دیکھتے ہیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت کی جانب سے مزید پریشر جو ہے وہ بنایا جائے گا. ساتھ ساتھ جس طرح الیکشن کمیشن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فوراً ان احکامات پر عمل کر رہا ہے, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف کو کئی محاذوں کا سامنا کرنا پڑے گا آنے والے دنوں میں, اور اسی لیے تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج سے دوری جو اختیار کی جا رہی ہے, شاید اس کا سبب یہی ہے کہ پہلے عدالتی معاملات اور اس کے نتیجے میں ہونے والی نااہلیوں, ڈسکوالیفیکیشنز کو, اسمبلی کے منظرنامے کو اور انتخابی صورتحال کو, ضمنی انتخابات میں کیا حصہ لینا ہے نہیں لینا, امیدواروں کا فیصلہ کون کرے گا, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو تحریک انصاف کو اس وقت ایک بڑی احتجاجی تحریک سے روک رہی ہے. اچھا ماجد نظامی صاحب, کے پی جو اس وقت پاور بیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہاں پہ گنڈا پور صاحب کے بھی کیونکہ کیسز ہیں, کوئی ڈسکوالیفیکیشن والا عمل وہاں بھی دیکھ رہے ہیں؟ چیف منسٹر کے پی کے بھی اب جا سکتے ہیں یا ان کی وکٹ بھی گر سکتی؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اس لیے کہ پنجاب کی بہت سی ایف آئی آرز کے اندر جو 9 مئی کے سلسلے میں درج کی گئی ان میں علی امین گنڈا پور کا نام ہے. خصوصاً جنا ہاؤس لاہور کی جو ایف آئی آر ہے 96/23 اس کے اندر ان کا نام موجود ہے. تو پنجاب کے مقدمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کے اوپر بالکل غور کیا جا سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ محض ایک عدالتی معاملہ نہیں ہوگا. اس کے اندر عدالت کے علاوہ ریاست کے دیگر اداروں کی جانب سے آنے والی فیڈ بیک یا ان کی ان پٹ جو ہے ان کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا, کیونکہ اگر انہیں یہاں سے کسی فیصلے کے اندر ڈی سیٹ کیا جاتا ہے تو اس فیصلے پر کس طرح عمل درآمد ہوگا. دوسرا یہ کہ ان کے بعد آنے والا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کون ہوگا, اور یہ بھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ وہ اسی جماعت سے آئے گا, وزیر اعلیٰ بھی اسی جماعت سے آئے گا یا اپوزیشن سے آئے گا, حکومتی صفیں تبدیل ہو جائیں گی, یہ دیکھنا بھی باقی ہے. جی بالکل, اور اس کے لیے ہمیں خیبر پختونخوا کا جو سکور کارڈ ہے اسمبلی کا یا جو وہاں پہ میپ ہے اس کو دیکھنا اہم ہوگا, کیونکہ اس وقت جو 52 کی اسٹرینتھ ہے اس کے اوپر 20+ کا نمبر چاہیے کہ جس کو اپنے ساتھ ملایا جائے. اب وہاں پر 20+ کے نمبر کو کس طرح سے توڑا جائے گا, انہیں کیا آفر کیا جائے گا, تو یہ ایک لارجر پکچر ہے. تحریک انصاف کے اندر سے جو تبدیلی ہے وہ تو شاید نظر آ سکتی ہے, لیکن کیا اپوزیشن اس میں شامل ہوگی اور اپنا سی ایم لے کے آئے گی, تو یہ ایک لارجر پکچر کی بات ہے کہ جس کے اندر کافی سارے اگر مگر موجود ہیں. تو اس لیے اس کا جو سینیریو ہے وہ مجھے ابھی نظر نہیں آتا. یہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر شاید اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیا جائے, لیکن وہ بھی اسی صورت میں ہوگا ماجد نظامی صاحب لاسٹلی مقدمات میں نااہلی ہوتی ہے. ٹھیک, مجھے بتائیے کہ اس ساری سیاسی فضا میں کون سی پولیٹیکل پارٹی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون زیادہ اسٹرینتھ اچیو کر رہی ہے یا پیپلز پارٹی کیپٹلائز کر رہی ہے؟ یہ بینیفیشری کون نظر آ رہا ہے ایز اے ہول؟ دیکھیے اس وقت تو مسلم لیگ نون جو زمینی حقائق کو سامنے رکھیں تو وہ پنجاب میں خاصی ارریلیونٹ ہو چکی ہے. یہ بات درست ہے کہ مسلم لیگ نون اکثریتی جماعت نہیں تھی, لیکن اسے گورنمنٹ بنانے کا موقع مل گیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی, لیکن اگر مگر کے ساتھ عدالتی فیصلوں کے ساتھ انہیں 2/3 اکثریت مل گئی. تو سسٹم چلانے میں مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ اس کا گراؤنڈ پر عوامی جذبات اور احساسات پر بھی اثر ہوگا, مجھے ایسا نہیں لگتا. اس کے لیے ابھی اپوزیشن کی جو بیس ہے وہ زیادہ اسٹرانگ نظر آتی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ ماجد نظامی صاحب آپ کے وقت کے لیے. اب ایک بریک بعد واپس آئیں گے, پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وقت کا پہیہ بڑا بے رحم ہے اور یہ پہیہ بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے. وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو یہ یقین تھا کہ ان کی کرسی بڑی مضبوط ہے. ببانگ دہل وہ اعلان کرتے تھے کہ ان کی کرسی بڑی مضبوط ہے, لیکن پھر وقت نے یہ دکھایا کہ وہ کرسی ہلا دی گئی. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی بیٹی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ وہ مضبوط وزیر اعظم ہے, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹا دی جاتی ہیں, ایک بار نہیں بلکہ 2 دفعہ. سندھ کے سرکٹ ہاؤس میں بیٹھ کے وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا تھا کہ میں بڑا مضبوط وزیر اعظم ہوں. پھر چشم فلک نے یہ دیکھا کہ وہ وزیر اعظم ایک بار نہیں 2 بار نہیں بلکہ 3 بار
घर भेज दिया गया। वक्त का पहिया चलता रहता है। इमरान खान वजारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान होते हैं, सेम पेज की हुकूमत बनती है, हाइब्रिड रजीम होती है, मिसाली ताल्लुकात होते हैं और उनको भी ये गुमान होने लगता है कि वो बड़े मजबूत वज़ीर आज़म है, उनसे ताकतवर वज़ीर आज़म आज से पहले नहीं आया। लेकिन चश्मे फलक ने वो नज़ारा देखा कि इमरान खान साहब भी एक डायरी लेके वज़ीर आज़म हाउस से घर चले गए। आज भी हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कह चुके हैं कि मिसाली ताल्लुकात हैं, सेम पेज है, लेकिन वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना अल्लाह हाफ़िज़।